بس نسخہ بتا رہا ہوں جنت کا، آپ لوگوں کو محبت سے بتا رہا ہوں، بڑے پیار سے بتا رہا ہوں، یقین سے بتا رہا ہوں، میرے نبی کے سچے غلام ہو جاؤ، جنت تمہاری ہے، جنت یقین رکھ، بس ان کے سچے غلام بن جاؤ۔ ادھر آپ ان کے سچے غلام بنیں گے، ادھر بیڑا بیڑا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتنی ہونی چاہیے، اتنی ہونی چاہیے کہ کسی اور کی اتنی محبت اونچی نہ ہو۔ آپ کے ذہن میں آئے گا کیا اللہ کی؟ تو نبی سے محبت اللہ ہی کی وجہ سے تو ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے حبیب ہیں۔ ہم اللہ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، اور اللہ چونکہ اپنے حبیب سے پیار کرتا ہے، تو ہمیں دو طرح سے، اللہ کے حبیب ہونے کی وجہ سے بھی، اور ہم ان کے امتی ہیں، ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، وہ ہمارے نبی ہیں، ان کی وجہ سے ہمیں سب کچھ ملا ہے، تو ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حدیث شریف ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سے محبت کرو کہ وہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے۔ کوئی آپ کو کوئی تھوڑی سی چیز دے دے، آپ اس کا احسان مانتے ہو، اللہ نے سب کچھ دیا۔ اللہ سے محبت کرو کہ وہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے، اسی کا دیا کھاتے پیتے ہو، جتنی غذائیں سب کچھ۔ اور اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو کہ میں اللہ کا حبیب ہوں، تو اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو، اور میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ اب اس میں ہمیں سبق مل گیا۔ سمجھنے والے اشارہ سمجھ لیتے ہیں اور اپنا منشور دستور زندگی کا درست کر لیتے ہیں، لیکن جس کی عقل پر پردے پڑ جائیں، جس کو سچ اور جھوٹ میں، صحیح اور غلط میں تمیز ہی نہ رہے، بتائیے اس کا کیا کیا جائے؟ مگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم دی ہے، ہمیں غلط راستے پہ جانا نہیں۔ اگلا مسئلہ دھیان سے سن لیں اور نقش کر لیں اپنے دل پر، نبی کی محبت نہیں ہے تو ہم مومن، اونچی کہیں، زور سے کہیں، نبی کی محبت ایمان کی جان ہے، یہ نہیں ہے تو کچھ بھی۔ اب دعویٰ ہو ایمان کا، اسلام کا، کلمہ پڑھے نبی کا اور ان سے محبت نہ ہو، تو کیا ہم مومن کہلائیں گے؟ اب یہاں پر ایک دو باتیں۔ 1440 ہجری میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے پردہ فرمائے، تقریباً 1430 برس ہو گئے، 1429 کہہ لو، 11 ہجری میں پردہ فرمایا۔ اس 1429 برس میں کیا کچھ ہوا، میں تاریخ پوری ایک ایک سال کی نہیں دہرا سکتا، اشارے کر رہا ہوں۔ مدینۃ الرسول میں حضرت عثمان کو شہید کیا گیا۔ مارنے والے کون تھے؟ پوچھ رہا ہوں، اپنے آپ کو کیا کہتے تھے؟ مسلمان۔ شہر رسول میں حضرت عثمان نبی پاک کے داماد بھی ہیں، پھوپھی زاد بہن کے بیٹے بھی ہیں، صحابی بھی ہیں۔ حضور نے فرمایا جنت میں ہر نبی کا کوئی نہ کوئی ساتھی ہوتا ہے، میرا ساتھی عثمان ہے۔ 3 مرتبہ تو
کھلم کھلا، اور اس کے علاوہ جانے کتنی مرتبہ حضور سے جنت خریدی، میرے نبی نے بیچی اور حضرت عثمان نے خریدی۔ کتنی ان کی قربانیاں ہیں، خدمات ہیں۔ مسلمان کہلانے والوں نے شہر رسول میں ان کو شہید کیا۔ قرآن پڑھ رہے تھے، روزہ رکھا ہوا تھا۔ اسی شہر مدینہ میں بلوائیوں نے، سبائیوں نے، خارجیوں نے کیا کچھ کیا۔ مدینہ منورہ کی تاریخ پڑھیں، یزید پلید کے حکم سے مدینہ منورہ پر حملہ کیا گیا، اور اس نے اپنی فوج کو کہہ دیا جب تم مدینے پر قابو پالو 3 دن کے لیے مدینہ تم پر حلال ہے۔ 10,000 افراد کو، بڑے چھوٹے کو قتل کیا گیا۔ مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے، انہوں نے لید پیشاب کیا۔ 3 دن مسجد نبوی میں اذان اور نماز نہیں ہوئی۔ مدینہ منورہ کی پاک دامن عورتوں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، کن لوگوں نے کیا؟ وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے تھے۔ نواسہ رسول کو قتل کرنے والے لوگ کون تھے؟ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، نماز پڑھتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں ایک ایک ملک اور بادشاہ کا نام لے کر تاریخ سناؤں آپ کو تو آپ حیران ہو جائیں۔ شہر رسول میں کیا کچھ کیا گیا اور کیا کچھ ہو رہا ہے آج تک، ہمیں یاد رکھنا ہے۔ لیکن ہم غافل ہیں۔ آج ہمارے حکمران بھی کہتے ہیں، عوام بھی کہتے ہیں، پہلے حکمران بھی کہتے تھے، مدینہ منورہ کے بعد یہ پہلا ملک ہے جو اسلام کے نام پر بنا ہے۔ بلکہ آپ کے جو تازہ وزیر اعظم ہیں ان کو تو چونکہ آتا جاتا کچھ نہیں ہے، انہوں نے کہہ دیا 27 رمضان کو اللہ نے پاکستان کو جنم دیا۔ معاذ اللہ، بنائے کو یا یہ کہہ کہ اللہ نے 27 رمضان کو دیا، نہیں، جنم دیا۔ لم یلد ولم یولد بھی اس کو نہیں آتا، اللہ معاف کرے۔ بات جو کرنی ہے وہ یہ کہ اسلام کے نام پر ملک لیا، 70 سال سے زیادہ عرصہ ہو رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ جنت کے وارث بننا چاہتے ہیں، جنت میں جانا چاہتے ہیں، کر کیا رہے؟ اسی پاکستان میں نظام مصطفیٰ کی تحریک چلی، اسی پاکستان میں تحریک ختم نبوت 1952-53 میں چلی، پھر 1974 میں چلی۔ اسی پاکستان میں نبی کا نام لینے والوں کو کس کس طرح مارا کاٹا گیا۔ پردہ کرنے کے خلاف باتیں، دین کے خلاف یہاں ریلیاں نکلیں اسلام کے نام پر بنے ہوئے ملک میں، اور اب غیروں کے مطالبے پر وہی کچھ یہاں سوچا جا رہا ہے، کیا جا رہا ہے۔ بادشاہ کو برا کہہ دیں، فوج کے سربراہ کو غلط کہہ دیں، عدلیہ کے کسی سربراہ کو غلط کہہ دیں، قانون لاگو ہوتا ہے۔ نبی کے خلاف کوئی بات کرے، حکومت نوٹس نہیں لیتی۔ کوئی مجرم ثابت ہو جائے تو خود وزیر اعظم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو چھوڑ دیا، حالانکہ انہی کی عدالت نے مجرم ٹھہرایا۔
پھر انہوں نے دوبارہ ہیر پھیر کر کے اس کو نکلوایا. کیوں؟ غیروں کو خوش کرنے کے لیے. اور آج اس کو وہ اپنا کارنامہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے دیکھو اقلیتوں کو جتنا تحفظ اسلام نے دیا ہے، تم کیا دو گے؟ میثاق مدینہ کی روایت ہمارے سامنے موجود ہے، صلح حدیبیہ کی روایت ہمارے سامنے موجود ہے. اسلام نے جو حقوق دیے ہیں اقلیتوں کو، وہ تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے، تم دو گے کیا؟ لیکن نبی کے نام پر، وہ نبی جو اللہ کی مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہے، اس کے بارے میں آپ نے وہ نہیں سوچا جو ایک بہت معمولی سی عورت کے بارے میں آپ نے سوچا، اور اس پر آپ فخر کر کے باہر اپنا نام بنانا چاہ رہے ہیں. کیا ہم واقعی جنت کے وارث ہیں؟ کیا ہم واقعی اسلامی ملک میں ہیں؟ اور اب مزید کاروائیاں، پتہ نہیں کیا کیا وعدے کر کے آئے ہوں گے. ادھر قادیان کا جو مرزا تھا، اس کی جو اولاد میں اس وقت جانشین بیٹھا ہے اس نے یہ اعلان کیا کہ میں پاکستان سے یہ ختم نبوت کا قانون ختم کروا کے رہوں گا. کیا ہم اتنی بات سن کے بے غیرت بن جائیں؟ پوچھ رہا ہوں. ہم توڑ پھوڑ کرنے والے نہیں ہیں، مگر نبی کے نام پر جان دینا عزت سمجھتے ہیں. وہ دن نہیں آئے گا کہ یہاں سے یہ قانون کوئی ختم کر سکے، اور اگر کسی نے کوشش کی وہ خود ختم ہو جائے گا. میرے نبی کی عزت کو چھیڑنے والا فرعون، نمرود آج بھی لوگوں کے لیے عبرت کا نشان ہے. نمرود نے خدائی کے دعوے کیے، اللہ نے ڈھیل دے دی، مگر اللہ کے پیارے حضرت ابراہیم سے ٹکر لی، اللہ نے مچھر سے مروایا. فرعون خدائی کے دعوے کرتا رہا، اللہ نے ڈھیل دی، مگر اللہ کے پیارے حضرت موسیٰ سے ٹکر لی، اللہ نے آج بھی اس کی لاش کو عبرت کا نشان بنا رکھا ہے. جنت کے وارث کون ہوں گے؟ جو نبی سے محبت کرتے ہیں، جو نبی کی غلامی کرتے ہیں. اور جو نبی کی غلامی نہیں کرتے وہ اپنے آپ کو مسلمان نہ سمجھے، کیونکہ ایمان والا وہ ہے جس کا دل عشق رسول کا مدینہ بنا ہوا ہے. محبت والا کیا کہتا ہے؟ ان کو دل میں بسا لیا ہم نے، ان کو دل میں بسا لیا ہم نے، دل مدینہ بنا لیا ہم نے، دل مدینہ بنا لیا ہم نے. شاعری ہلکی ہے مگر خیال اچھا ہے. کہنے والے نے کیا کہا؟ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر جنت، میرے دل میں حضور رہتے. اللہ ایمان والا اگر نبی کی محبت نہیں رکھتا تو مومن کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، شاید آپ یہ سمجھیں کہ جی بس جی ان کا نام لیتے ہیں، جی دروشی پڑھ لیتے ہیں بس. نا، قرآن میں ہے ماں باپ ہوں، اولاد ہو، بہن بھائی ہوں، بیویاں ہوں، کنبہ خاندان ہو، تجارت کا مال ہو، کمائی ہو، پسندیدہ مکان ہو، اپنی جان ہو، اگر نبی ان سے پیارا نہیں تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. کس کا حکم ہے؟
کس کا حکم ہے؟ اگر تمہیں نبی ان سب سے پیارا نہیں ہے تو اللہ کے عذاب کا کیا کرو؟ کیا کرو؟